میں اپنے بھائی عامر صاحب، استاد پادری اے پی جوشوا صاحب اور اسی طرح ان کی تمام ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی کہ آپ اتنا محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور مجھے یہاں پر ایسا لگا ہی نہیں کہ میں شہر سے دور یا اپنے گھر سے دور ہوں، تو اس بات کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے میں نہایت شکر گزار ہوں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 28واں باب 18 سے باب کے آخر تک 20ویں آیت تک خداوند کا کلام سنیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تلاوت کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 3 آیت لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو بھی گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کے کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں خدا کی کلیسیا کو ستاتا تھا، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محبت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا، پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج سے 2000 سال پہلے یروشلم میں ملک اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص جو جگہ جگہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا تھا، بیماروں کو اچھا کرتا اور بہت سے معجزات دکھاتا تھا، یہودیوں نے اسے پکڑا اور مصلوب کر دیا، اور وہ شخص صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور بہت سے لوگوں کو دکھائی دیا۔ جو اس کے مخالفین تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس خوشخبری کو دبا دیا جائے، اور کسی طریقے سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے انہوں نے رشوت دینے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، اور ہر طرح سے اذیت دے کر اس پیغام کو روکنے کی کوشش کی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مسیح کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ 2 انجیلوں میں ملتا ہے، لیکن مسیح کی مصلوبیت کا واقعہ 4 انجیلوں میں درج ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور شاگردوں نے جب اپنی منادی کا آغاز کیا تو وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بابت گواہی دیتے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، جسے تم نے
गैर कौमों के हवाले करके मरवा डाला। हर तरह से इस पैगाम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो 12 लोग इस बात पर ईमान रखते हुए जो उनको खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि बस तुम जाकर सब कौमों में, किसी एक कौम का नाम नहीं लिया, इस्राएल को नहीं कहा, यूनान को नहीं कहा, रोम को नहीं कहा, बल्कि कहा कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। शुरू में इस मनादी की जिस कदर मुखालफत की गई तो वो हमारे सामने है। शागिर्द कभी जेल में, कभी एक शहर में सताए जा रहे हैं, कभी दूसरे शहर में, बार बार उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और वो बार बार जेलों में जाते और जब छोड़े जाते तो उनको ताकीद की जाती कि मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी मनादी ना करना। आज के जमाना में मसीही जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी खिदमत गीत गाना, प्रस्तिश करना, चर्च में मुख्तलिफ तरीके से हम अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। कई लोग सुनकर, कई लोग बोलकर, कुछ लोग गाकर, कुछ लोग बजाकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, जो कि बेहतर है। लेकिन इससे भी जरूरी एक काम जो हमारे सुपुर्द हुआ वो ये था कि आप सब कौमों में जाकर अंजीर की मनादी करो। यही काम इनसे पहले यहूदियों को दिया गया था कि तुम लोगों में मेरे कलाम की मनादी करो और उनको खुदावंद यहोवा पाक खुदा के मुतालिक बताया जाए ताकि वो खुदा के गल्ला में शामिल हों। लेकिन उन्होंने मजहब को अपने तक महदूद रखा, गैर कौमों से नफरत की और वो ये समझते थे कि खुदा सिर्फ हमारा खुदा है। और मसीह ने उनसे मुतालिक कहा कि ये बादशाही तुमसे लेकर दूसरी कौम को दी जाएगी जो इसका हल लाएगी। जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो हमें चुना गया था कि हम इस कलाम के मुताबिक फल लाएं और हमारे फल कायम रहें। और वो फल क्या है? जब आप किसी गुनाहगार को जाकर मसीह मसलूब के बारे में बताएंगे, वो अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह के गल्ला में जो शामिल होता है, ये आपका फल है जिसके लिए आपको चुना गया है, मुकर्रर किया गया है। लोग ये समझते हैं कि मैं पादरी नहीं हूं इसलिए मैं खुदा की मनादी नहीं कर सकता। कुछ लोग समझते हैं कि मेरी खिदमत सिर्फ यहाँ तक है कि मैं चर्च में बाजा बजाता हूँ इसलिए खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है, तो मनादी की जो खिदमत है वो शायद मेरे सुपुर्द नहीं की गई, या ये काम तो सिर्फ मर्दों के सुपुर्द किया गया है, खवातीन इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब आप इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं, मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, हर किस्म के लोग मसीह की मनादी के लिए चारों तरफ फैल गए। कुछ लोग यरूशलेम में मनादी करते हुए शहीद किए गए, कुछ लोग यरूशलेम से बाहर, कुछ लोग एशिया तक पहुंचे और उन्होंने खुदा के कलाम की मनादी की। बल्कि पौलुस रसूल कहते हैं कि भाई मैंने तो मुतअद्दिद मर्तबा यहूदियों से मार खाई, जेल में हूँ, सफर की हालत में रहा, मैंने बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त किया और आज के दिन तक खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उसकी मनादी कर रहा हूं। बस हम क्या कहें, कहां जाएं? क्या इस डर से कि हमें मार दिया जाए, क्या हम मसीह के नाम की मनादी करना बंद कर दें? क्या वो मुखालफत जो इब्तदाई कलीसिया को दरपेश थी आज खत्म हो गई है? क्या आज लोग मसीह की सलीब का इनकार नहीं करते? क्या लोग ये नहीं कहते कि मसीह मसलूब नहीं हुआ? क्या वो मसीह के कलाम को बिगाड़ना नहीं चाहते? क्या वो ये नहीं कहते कि मसीह मरा ही नहीं? हर जमाना में
چاہے وہ شاگردوں کا زمانہ ہو اور چاہے وہ آج کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں مسیح کی صلیب کے خلاف، انسان کی نجات کے لیے جو کام کیا گیا اس کے خلاف ہمیشہ لوگ کھڑے رہے۔ کچھ لوگوں نے مسیح کی ظاہری حالت کا انکار اس لیے کر دیا کہ مسیح کو مصلوب نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے بلکہ ان کی جگہ کوئی دوسرا مصلوب ہو گیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں آج تک موجود ہیں جو مسیح کی صلیب کا انکار کرتے ہیں اور ہماری نجات ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا صرف چرچ تک محدود ہے؟ کیا ہم اس لیے چنے گئے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح جو ہیکل میں روز آ کر دعا کرتے تھے یا مخصوص دنوں میں روزے رکھ لیتے تھے، کیا ہم ان جیسے بن بیٹھے ہیں؟ کیا ہماری خدمت یہی تھی کہ ہم ہر اتوار کو چرچ میں جمع ہوں اور جب اس چرچ سے باہر نکلیں تو اس پیغام کو، اس منادی کو جس کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، بھول جائیں؟ مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب چنا تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات کا اعلان کیا کہ بھائی تمہیں عبادت خانوں سے خارج کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ تو کیا یہ باتیں ہم کو شروع میں پتہ نہ تھی؟ آج مسیحی یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری صرف دعاؤں تک محدود ہے۔ میں گھر میں دعا کرتا ہوں، میں فیملی میں دعا کرتا ہوں، میں چرچ میں دعا کرتا ہوں، اور یہی میرا مذہبی فریضہ ہے جس کو میں انجام دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں ہفتے میں، جیسے یہودی روزے رکھا کرتے تھے ویسے ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہماری عبادات پر بہت فکر ہے ہمیں، ہم اس پر بہت زور دیتے ہیں، ہر روز جمع ہونے کو کہتے ہیں، ہر روز عبادت کرنے کو جمع بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کام جو ہمارے سپرد کیا گیا تھا آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ مسیح سے متعلق جو ابتدائی کلیسیا کا ایمان تھا، جب پطرس نے اس کے متعلق ان کو بتایا تو وہ لوگ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ آج کا مسیحی جو ہے وہ صلیب کو اس قدر ہلکا لیتا ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں اور اس قربانی کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے صلیب نہیں ہے تو آپ ہدایت پر نہیں ہیں، آپ اس رستے پر چل نہیں سکتے۔ صلیب وہ نشان ہے ایک مسیحی کے لیے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اگر صلیب کا نشان جسے ہم آج بھول گئے ہیں، وہ پیغام جو آپ کے لیے دیا گیا تھا، وہ نشان جو ہماری نجات کا نشان ہے، آج وہ صلیب ہمیں اپنی عملی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ہم اپنی صلیب اٹھانے سے انکاری ہیں۔ ہم خدا کی مرضی تو چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر میں نہیں، اپنی زندگی میں نہیں، بلکہ اپنے گھر سے باہر۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص صلیب اٹھائے، لیکن میں اس صلیب کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ پس جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ یہ صلیب اس قدر اہم ہے ایک مسیحی کی زندگی میں کہ پولس رسول نے جب اپنی منادی کا آغاز کیا اور جو خبر ان کو پہلے پہنچی وہ یہ تھی کہ پس میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جو مجھے پہنچا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ یہ ہمارا بنیادی ایمان تھا جسے ہم نے بھول کر کچھ اور نام دے دیا ہے۔ ہم نے مسیحیت کا نام عبادات رکھ لیا ہے، ہم نے مسیحیت کا نام چرچ میں جمع ہونا رکھ لیا ہے، جبکہ مسیحیت کا نام صلیب اٹھانا ہے۔
मसीहियत का नाम मसीही जो जिंदगी में एक गवाही रखता है, उस पैगाम को दूसरे तक पहुंचाना है। हम ये समझते हैं कि शायद हमारा ये करना खुदा की नजर में मकबूल ठहरेगा, लेकिन मेरे अजीजों, मसीह ये कहता है कि अगर तुमने सब कुछ किया, तुमने इबादत भी की, तुमने दुआएं भी की, तुमने मौजज़े भी किए, तो मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है, जब तक आपने वो काम नहीं किया जिसके लिए आपको चुना गया। हर मसीही अपनी जिंदगी में एक गवाही रखता है, और वो गवाही सलीब है कि मसीह मेरे गुनाहों की खातिर हुआ। और पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई कि जब हम गुनाहगार भी थे तो मसीह हमारी खातिर। हम आज उस पैगाम को, उस रास्ते को जो कलवरी का रास्ता है, उसको भूल चुके हैं। अमली जिंदगी में हमें सलीब नजर नहीं आती। अमली जिंदगी में दुआएं तो हैं, अमली जिंदगी में रोजे भी हैं, लेकिन सलीब नहीं। हम सलीब उठाना नहीं चाहते, हम उस गवाही को दूसरे तक पहुंचाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये एक खतरनाक रास्ता है, ये तंग दरवाजा है। जुबान से इकरार करना बहुत जरूरी है, और वो इकरार लोगों के सामने होगा, कौमों के सामने होगा, कबीलों के सामने होगा। जब शागिर्द उस पैगाम को लेने के लिए मसीह के पास पहुंचे, तो उससे पहले वो लोग डरे हुए थे, परेशान थे कि मसीह मर गया। जो हमारी तहरीक का रूहे रवा था, जिसके ऊपर हमने अपनी उम्मीद लगा रखी है, यहूदियों ने उसे पकड़कर मसलूब किया और वो कब्र में पड़ा है। ये लोग यहूदियों के डर से कमरों में बैठे थे, छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे, तब तक जब तक मसीह मुर्दों में से जीना उठा। जब उन्होंने उस मसीह को देखा जो मसलूब किया गया था, कि अब वो हमारे सामने खड़ा है, तो उनके दिल हर तरह के खौफ से आजाद हो गए। सलीब आपको आजाद करती है। सलीब आपकी जिंदगी में इस बात का ऐलान है कि आप निजात याफ्ता हैं। सलीब इस बात का इकरार है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि कुछ भी हो जाए, मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा। मसीह की सलीब से पहले और मसीह की सलीब के बाद के शागिर्द जो है, वो फर्क है। पतरस इनकार करता है, लेकिन जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने कुव्वत पाई और उसका इकरार किया। जब मसीही जो इब्तदाई कलीसिया थी, जो 120 की जमात थी, वो डरे डरे सहमे सहमे कमरों में दुआ किया करते थे, लेकिन जब मसीह का वो वादा पूरा हुआ कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, जब वो वादा उनकी जिंदगी में पूरा हुआ, तो वो शख्स, वो लोग, वो जमात जो है, वो कमरों के अंदर नहीं रही। वो लोग चौकों में, कूचों में, सड़कों पर, चौराहों पर और उनके इबादत खानों में, हैकल में, हर जगह फैल गए। जब आप मसीह में हैं, उस सलीब को आपने कबूल कर लिया है, तो आपने इस बात का ऐलान किया कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैंने मसीह के साथ मरने का इकरार कर दिया। अब मेरी इस दुनिया से कोई दोस्ती नहीं रही। मेरी नजर उस आसमान की तरफ है जिसमें मेरा मसीह रहता है। सलीब उस रास्ते का नाम है जिस पर चलकर आप मसीह तक पहुंच सकते हैं। हमें दुखों में से गुजरना जरूर है। इस दुनिया के दुख, इस दुनिया की परेशानियां, इस दुनिया की मुसीबतें, इस दुनिया की अजियतें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा
نہیں کر سکتے۔ سلیب اس بات کا اقرار ہے، جب ایک مسیحی مسیح کی موت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب سے میں بھی اس مصلوب کی راہ پر چلوں گا۔ لوگ جھوٹ کے لیے زندگی دے دیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن ہم جو زندہ گواہی رکھتے ہیں، ہماری امید زندہ ہے، ہم پتہ نہیں کیوں آج شرماتے ہیں۔ پولس رسول کو جب روم کی طرف جانا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا تھا ان میں جا کر انہوں نے اس کی گواہی دے دی، ان لوگوں کو جا کر بتانا تھا کہ مسیح جو ہے، یسوع جو ہے، وہی اصلی حقیقی مسیح ہے، حقیقی مسیح ہے، اور واقعتاً وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو تم اس یسوع کی بات کرتے ہو جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے مصلوب کیا تھا؟ تمہارا خدا اتنا کمزور ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اور ہم نے اس پر قابو پایا اور اس کو کیلوں سے جڑ کر صلیب پر موت دے دی؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب پولس رسول اس راہ پر چلے، انہوں نے روم جانے کی تیاری کی، تو انہوں نے کہا کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، مجھے کسی بات کی شرمندگی نہیں ہے، میں مسیح کا اقرار کرنے کے لیے روم جاؤں گا۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس قسم کا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، ایک انسان کو خدا سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہم اس ڈر سے کہ ہمیں سوال کیے جائیں گے، کچھ لوگ اس لیے بھی تو مناتے نہیں کرتے کہ بھائی ہمارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تمہیں بولنا ہوگا وہ تم کو بتایا جائے گا۔ جب آپ اس بات کا قصد کرتے ہیں کہ میں اس صلیب کی راہ پر نکل پڑا ہوں، میں تیار ہوں کہ اس منادی کو جو میرے اندر ہے، اس گواہی کو جو میرے اندر ہے، اس نجات کو جو میرے اندر ہے، اسے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اکثر جب ہم جاتے تھے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی برے شخص کے ساتھ بیٹھنے سے اس کی بری عادتیں آپ کو لگ سکتی ہیں، اور یہی مطلب وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ہمیں بھی اسی قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب آپ اس علاقے میں جاتے ہیں، کسی گناہ گار کے پاس جاتے ہیں، ہم نے اس شخص کو تب تک بچانے کی کوشش کرنی ہے جب تک وہ بچ نہیں جاتا۔ ایک کہانی کے ساتھ ہم اس منادی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچھو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، ڈوب رہا تھا۔ ایک شخص نے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر رکھا، اس بچھو نے اسے ڈنگ مارا، اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ بچھو دوبارہ پانی میں گر گیا۔ اس شخص نے پھر سے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر رکھا، اس نے دوبارہ ڈنگ مارا، وہ پھر پانی میں گر گیا۔ 2-3 مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا تو قریب کھڑا ایک شخص تھا، اس نے اس شخص سے کہا کہ بھائی جب یہ تمہیں بار بار ڈستا ہے تو تم اسے ڈوبنے کیوں نہیں دیتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ اپنے ڈنگ مارنے کی فطرت کو نہیں چھوڑتا تو میں اپنے نیکی کی فطرت کو کیوں چھوڑوں؟ ہمیں اس فطرت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ آپ نے شاگرد بنانا ہے، آپ نے تعلیم دینی ہے۔ ایک مسیحی صرف یہاں تک نہیں، دیکھیں چرچ میں ہم اچھے مسیحی ہوتے ہیں، چرچ میں میرا خیال ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ آپ چرچ میں نہیں، چرچ سے باہر مسیحی ہیں۔ چرچ میں گواہی دینا اور باہر گواہی دینا دو فرق باتیں ہیں۔ آپ کی مسیحیت اس بلڈنگ سے باہر شروع ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگ آپ کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا اور مجھے مسیح کے بارے بتائے گا۔ بہت سے لوگ نجات سے محروم اس دنیا سے چلے گئے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مسیح کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کے پاس وہاں پر پہنچیں گے تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص تمہارے پیغام کا منتظر تھا
اور تم نے میرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا۔ وہ شخص کہے گا کہ بھائی مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو وہ اپنی بات میں، اپنی دلیل میں حق بجانب ہے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو وہ لوگ مسیح کو جانیں گے کیسے؟ ہر مسیحی اپنے اندر جو گواہی رکھتا ہے اسے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صلیب کا پیغام وہ حقیقت ہے جو آپ کو دنیا کو بتانی ہے کہ مسیح آپ کے گناہوں کے لیے، آپ کی نجات کے واسطے اس دنیا میں آیا، مصلوب ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اگر آپ اپنی صلیب اٹھانے سے انکار کریں گے تو یقین کریں آخر میں خداوند یسوع مسیح آپ کو پہچاننے سے انکار کرے۔ ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے، ہمیں اس لیے چنا گیا ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور اس راہ پر چلے جو مسیح نے ہمیں دکھائی ہے۔ اور مسیح کی راہ قربانیوں سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اور ہمارے جو رسول تھے وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے مرنے کو نکلے تھے۔ مناتی کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس بات کی وہ گواہی دے رہے ہیں، جس بات کی وہ مناتی کر رہے ہیں، اس کا آخر سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب ہمارے سامنے ہے اور اس پر موجود مسیح ہمارے سامنے ہے، جو ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی راہ کو پہچانیں اور اس پیغام کو یاد رکھیں جس کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو نہیں پہچانتے اور اپنی عملی زندگی میں صلیب نہیں اٹھاتے تو یقین کریں ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کی قوت دی گئی ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ ہکلے نہیں ہیں کہ گواہی نہ دے سکیں، آپ گنگے پیدا نہیں ہوئے کہ بول ہی نہ سکیں، آپ کو خدا نے تندرستی دی ہے، آپ ٹانگوں پر چل سکتے ہیں، آپ کو خدا نے ہر طرح کی نعمت سے آسودہ کیا ہے۔ اگر آپ ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے تو ایک دن یہ نعمت آپ سے چھین لی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنی ان چیزوں کا استعمال خدا کے لیے نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ قوت آپ سے جاتی رہے گی۔ پھر اکثر مسیحی کہتے ہیں جب ہم دعا تو کرنا چاہتے ہیں لیکن الفاظ نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس صلاحیت کو، اپنی زبان کو خدا کے لیے کبھی استعمال کرتے ہی نہیں۔ آپ اس ہاتھ کو 6 مہینے تک ایسے اٹھا کے رکھیں، جب 6 مہینے گزر جائیں گے تو آپ اس ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بازو سوکھ جائے گا۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور 6 مہینے سال اس پٹی کو نہ کھولیں، جب آپ اس پٹی کو اتاریں گے تو آپ کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان آنکھوں کا استعمال نہیں کر رہے۔ جب اسی طرح ایک مسیحی اپنی زندگی میں تمام نعمتوں کے باوجود ان کا استعمال نہیں کرتا خدا کے لیے تو آہستہ آہستہ وہ نعمتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں۔ آپ پھر کہتے ہیں ہم دعا تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دعا نہیں ہوتی، ہم خدا کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا، ہم قدم بڑھاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اس صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہیں، ان کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی تو یہ چیزیں قائم رہیں گی۔ صلیب اٹھا کر نکل پڑیں اور اس کی گواہی دیں کہ اے خداوند میں اپنے لیے اور تیرے لیے اور تیرے پیغام کے لیے جو تو نے میرے سپرد کیا ہے، آج اس دنیا کو تیرے نام کی گواہی دینے کے لیے نکلا ہوں یا نکلی ہوں۔ تو یقین کریں باقی سارے راستے تیار کرنا آپ کا نہیں مسیح کا کام ہے۔ آئیں اس مقصد کے لیے کہ خداوند ہمیں پیغام پہنچانے کی، منادی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کے گواہ ٹھہریں تاکہ مسیح کی جو مرضی ہے وہ ہماری زندگی میں پوری ہو۔ آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔
قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں